نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سارے جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم ہر روز آہستہ آہستہ رمضان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی خیر و عافیت کے ساتھ صحت کی حالت میں یہ مہینہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں، اور نہ صرف عطا فرمائیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ذکر اذکار تسبیحات جو ہے وہ زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور جیسے یہ رمضان آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی تراویح جو ہیں وہ مخصوص ہے، یعنی کسی اور مہینے میں تراویح نہیں ہے، تو یہ رمضان کے مہینے میں تراویح ہے، اور یہ تراویح کی نماز جو ہے نفلی عبادت ہے، لیکن جو آپ دیکھیں کہ نا اس مہینے میں جو نفل ہوتا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں، اور فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 فرائض کے برابر جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس میں ہر ایک کا اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتے ہیں، اس لیے یہ مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جیسے کہ سحری ہے، اور سحری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب ریان ہے، اور اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہو سکیں گے۔ تو آپ نے روزوں کا اہتمام کرنا ہے، نیت کرنی ہے، اللہ سے توفیق مانگنی ہے، اور یہ روزے جو ہیں فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، اور یہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے بھی جتنے لوگ تھے ان کے اوپر فرض تھے۔ تو یہ روزے فرض ہیں، یہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ رمضان کے اندر آپ کے کوئی بھی روزے چھوٹ جاتے ہیں تو ان کو دوسرے دنوں میں پورا کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان روزوں کی گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کر لینا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ رمضان کے اندر جب انسان روزہ رکھتا ہے اور گھر کے ہر فرد جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں تو اس طرح ماحول بنا ہوتا ہے اور روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ سے صحت مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا فرمائے اور ہمیں اللہ اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ آمین۔